باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تفسیر پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اس میں استعمال ہونے والے لفظ جو ہیں وہ ہے اہدنا، صراط اور مستقیم۔ اہدنا لفظ جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت۔ ہدایت جو ہے وہ مہر و محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، بلا معاوضہ کسی کی رہنمائی کرنا، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ جس طرح کہ ہم کسی کو محبت میں خلوص کے ساتھ کوئی تحفہ جا کے دیتے ہیں تو اس کو ہدایہ کہتے ہیں یا ہدیہ کہتے ہیں، تو وہ لفظ بھی اسی ہدایت سے ہے۔ دوسرا جو اس میں استعمال ہوا ہے کلمہ وہ ہے صراط۔ صراط کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے نگل جانا یا ہضم کر لینا یا جذب کر لینا۔ صحیح راستہ پر چلنے والا منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد وہ اس راہ کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہ راستہ قوت جاذبہ اور ہاضمہ کی طرح سالکین کو اپنی طرف جذب کر کے انہیں اپنا جزو بنا لیتا ہے۔ اسی لیے صحیح راستے کو صراط کہا گیا ہے۔ اور ان کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت اور روز جزا کے اعتراف اور عبادت اور استعانت کا صحیح تصور قائم کرنے کے بعد انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے ہدایت اور رہنمائی۔ کیونکہ انسان عبث پیدا نہیں ہوا، فضول پیدا نہیں ہوا، بلکہ ایک اعلیٰ اور عرفہ ہدف کے لیے خلق ہوا ہے۔ اب خالق پر یہ لازم ہے کہ اس اعلیٰ ہدف کی طرف اس کی رہنمائی بھی کرے۔ اسی وجہ سے خالق کائنات نے خلقت سے پہلے ہی ہدایت کا انتظام فرما دیا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہوا سورہ سعد میں، ارشاد ہوتا ہے لَوْ لَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیکر ہدایت، اگر میں نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے تجھے نہ چنا ہوتا تو میں افلاق کو پیدا ہی نہ کرتا۔ صراط سے حرکت اور روانی کا تصور بھی قائم کیا جاتا ہے، یعنی مومن قدم بقدم منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انشقاق میں کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قادحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت اٹھا کر یقیناً اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ آگے ہے مستقیم۔ مستقیم سے اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے کہ راستہ کٹھن اور دشوار گزار ہے، کیونکہ صراط مستقیم کے مقابلے میں صراط منحرف ہے، جس سے بچنے کے لیے ہدایت، رہنمائی اور جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اگلی آیات سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو لوگ مغضوب اور ضالین کے راستے سے بچ کر صراط مستقیم کی تلاش اور پھر اس کی حفاظت اور اس پر پابند رہنا کوئی آسان کام نہیں، جو اس طرح جو لوگ کرتے ہیں وہ واقعی بڑے کٹھن اور دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھے۔
اس آیت میں بیان ہونے والے چند ایک نکات وہ یہ ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کے مسئلے میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری عظیم ہیں، لیکن جو نعمت ہدایت ہے وہ سب سے عظیم ہے۔ اس پر غور کیجیے گا۔ نمبر 2، مومن کا تصور حیات راہ مستقیم کی رہنمائی کے لیے دعا کرنے سے ہی متعین ہوتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو اس میں بیان ہوا ہے، مومن انسان اپنی زندگی کی ایک منزل مقصود رکھتا ہے جس تک پہنچنے کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4 اور آخری نقطہ یہ ہے کہ انسان مومن جو ہوتا ہے وہ متحرک اور رواں دواں ہوتا ہے، اس لیے اسے ہر آن رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر انسان جمود اور سقوط کی حالت میں ہو تو اس کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔